پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مجیب اور مہمان مفتی محمد جمیل اتاری صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ کیسے ہیں خیر۔ مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، بلکہ بڑھتے ہیں۔ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ نکاح کرنے کے 2 سال بعد یا 1 سال بعد رخصتی دی جاتی ہے۔ عوام الناس میں سنا بھی یہ گیا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد رخصتی دے دینی چاہیے، اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا 1 سال یا 2 سال تک نکاح کر کے چھوڑ سکتے ہیں؟ جی، نکاح کی بھی کوئی لوگ سمجھتے ہیں کتنے مہینے ہو گئے تو اب نکاح ہی باقی نہ رہا، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ میں اس حوالے سے کوئی خاص مدت لمٹ نہیں ہے کہ جب نکاح ہوا تو اس نکاح ہونے اور رخصتی ہونے کے درمیان کتنے دن کا فاصلہ ہونا چاہیے، کتنے مہینوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، یا ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو شریعت مطہرہ نے اس کی کوئی حد بندی نہیں فرمائی۔ یہ معاملہ فریقین کے رضامندی پہ چھوڑا گیا ہے۔ اگر نکاح کے فوراً بعد رخصتی ہونا فریقین کی رضامندی سے طے ہو رہا ہے تو یہ آپشن بھی بہتر ہے، اور اگر باہمی رضامندی سے یوں ہو رہا ہے جیسے کہ آج کل یہ چیز زیادہ دیکھنے کو بھی آ رہی ہے کہ رخصتی سے 10-15 دن پہلے مناسب وقت نکال کر جمعے کے دن مسجد میں نکاح کر لیا جاتا ہے، اور رخصتی پھر وہ 10-12 دن بعد وہ رخصتی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ کار ہماری عوام میں بالخصوص کراچی شہر میں یہ طریقہ کچھ سالوں سے زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فریقین آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ رخصتی تو ہوگی 6 مہینے بعد یا سال بعد، نکاح ابھی ہو رہا ہے، صحیح۔ کہ لڑکا ہے جاب کے لیے وہ پاکستان سے باہر اس کو جانا ہے، تو اس کے موجودگی میں ہی نکاح ہو گیا۔ اب رخصتی جب یہ سال بعد 2 سال بعد چھٹیوں پر آئے گا پھر اس وقت یہ رخصتی کا عمل ہوگا، تو یوں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فریقین کے درمیان جو بھی صورت طے ہو جائے تو فریقین پھر آپس میں اسی پر اگر قائم رہیں تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ ٹھیک۔ اگر اس میں بدمزگی ہونے لگے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے ہم نے 6 مہینے کا کہا تھا رخصتی کا، لیکن اب 6 مہینے پہ ہم رخصتی نہیں دے سکتے، 1 سال بعد ہوگی، یا سال بعد رخصتی ہونا طے ہوا، اب یہ آ رہا ہے کہ نہیں بھائی 2 سال سے پہلے ہم رخصتی نہیں دے سکتے، تو یہ پھر فریقین کے اندر دونوں گھرانوں میں ایک بدمزگی کی صورت اختیار کر لیتا ہے یہ معاملہ۔ یا کبھی 1 سال ڈیلے رخصتی ہونا طے ہوئی تھی، اب لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں فلاں مہینے میں رخصتی چاہیے، تو اب یہ لڑکی والوں کے لیے آزمائش کا ایک سامنا ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی صورت ہو تو وہ فریقین باہمی رضامندی کے ساتھ اس کو طے کر لیں، اور کسی بھی صورت میں شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی نہ ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے تک نوبت نہ ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ صرف اتنی بات پہ کہ بھائی اب کچھ مہینے بات کریں گے، نہیں کچھ مہینے پہلے ہونی چاہیے، تو پتہ چلا رخصتی نہ ہوئی طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ تو ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے رشتہ بلا وجہ شرعی ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہو۔
فریقین آپس کی رضامندی کے ساتھ جیسے ہی نکاح ہوا اسی دن ہی رخصتی کی صورت اپنا رہے ہیں، یا کچھ دن بعد یا کچھ مہینوں بعد یا کچھ سال کا گیپ رکھ کر رخصتی کو باہمی رضامندی کے ساتھ اس کو ہم طے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بغیر کسی وجہ کے یا بس کچھ اپنے رسومات ہیں یا کچھ خیالات ہوتے ہیں کہ بھئی پہلے یہ کام ہو جائے پھر ہم رخصتی پھر کریں گے، یعنی بچوں کی عمریں بھی ہیں اور عمریں بھی اتنی ہو چکی ہیں بلکہ زیادہ ہی ہو چکی ہیں، اب بعض اوقات کوئی ایک فریق وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہو جائے، بالکل وہ بیٹی والے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب ہم چلیں ہم اس فریضے سے فارغ ہو جائیں، لیکن وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں بھی ابھی چونکہ یہ والی پڑھائی چل رہی تو اس کے لیے مزید 2 سال مزید آگے ہم لے کر جائیں گے۔ یہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں اس میں عام طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ بدمزگی اور دیگر یہ چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا، نکاح کرنے کے بعد طویل فاصلہ دینے سے بعض اوقات یہ بھی ایک سبب یعنی رنجشیں خام خواہ کی بھی آدمی یا اوڑھ لیتا ہے یا اپنا لیتا ہے کچھ نہ کچھ، وہ بھی ایک دھراڑ کی طرف چلا جاتا ہے، رشتہ ٹوٹنے کی طرف معاملہ چلے جاتا ہے۔ تو جہاں تک کوئی ایسی خاص مجبوری نہ ہو، کوئی بالکل ایک ویلڈ پوائنٹ نہ ہو کوئی ایسا، تو کیا ذہن آپ دیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ اگر ہم شریعت مطہرہ کے مزاج کو اگر ہم دیکھیں تو لڑکی کی عمر جب شادی کو پہنچنے کی ہو گئی تو اب کوئی عذر نہ ہو تو تاخیر نہ کریں، تو یعنی جب لڑکی بالغہ ہو گئی تو اچھا رشتہ آ گیا تو اب رشتہ کرنے میں، شادی کرنے میں، اس کو رخصت کرنے میں اب بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو جس قدر جلدی شادی کے یہ مراحل مکمل ہو جائیں، یعنی رخصتی ہو جائے تو لڑکی اپنے گھر یعنی سسرال پہنچ جائے، شوہر کے پاس اس کے گھر چلی جائے، تو یہ شادی کی ایک تکمیل ہو گئی۔ تو یہ جس قدر جلدی ہو اتنا شفیق بھائی جو مشاہدہ ہے لوگوں کے درمیان، جو طلاقوں کا جو ایک ریشو بڑھ رہا ہے، تو اس میں ایک بڑی تعداد طلاق کی ایسی بھی ہے کہ جہاں ابھی نکاح ہوا ہے اور رخصتی 2 سال بعد ہونی ہے، 3 سال بعد ہونی ہے، یا 1 سال بعد ہونی ہے، یعنی جس میں ٹائم زیادہ ہے۔ تو اس زیادہ ٹائم والی صورت میں بھی طلاق کا جو ریشو ہے نا، یہ بمقابلہ ان صورتوں کے جس میں میاں بیوی ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اولاد ہو گئی، اس صورت میں طلاقیں اگر ہو رہی ہیں تو اس کی تعداد کم ہے بمقابلہ اس کے کہ ابھی صرف نکاح ہوا ہے اور 2-4 سال میں رخصتی ہونی ہے۔ اس درمیان میں بدمزگی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے اور چھوٹی سی بات بھی بری لگنے لگتی ہے۔ بس صرف موبائل کے ایشو ہوتے ہیں نا، فون کرنا، یعنی اب تو وہ اور اطمینان ہوتا ہے کہ نکاح ہوا ہے تو فون بھی کریں، بات چیت بھی کر لیں۔ اب وہ بات چیت بھی کتنی بات چیت کس وقت، سامنے والے اس وقت کن مصروفیت میں، یہ کیا معاملہ ہے بھائی، اس نے فون نہیں اٹھایا، اس نے اٹھایا، اسی میں وہ کچن میں ہے، یہ آفس میں کبھی مصروف ہیں تو ادھر ریسیو نہیں ہوا، ادھر وہ کچن میں ہیں تو وہ اب کیا وہاں یہی بتا دیں کہ بھنڈیاں بنا رہے ہیں، گوشت بنا رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، تو اب بات چیت تو کوئی موضوعات تو اتنے ہیں نہیں جس کی وجہ سے پھر ہاں تو وہ باتیں جو جتنی ہونی تھی وہ ہو گئیں، اب اس کے بعد پھر بلا وجہ کے آبجیکشنز، اعتراضات، تم نے یوں نہیں کیا، تم نے یوں نہیں کیا، اب اس طرح کی باتیں ابھی رخصتی ہوئی نہیں ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھا نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ طلاق کی طرف نوبت یعنی زیادہ جلدی چلے جاتی ہے بمقابلہ کہ لڑکی رخصت ہو کے چلی گئی، اولاد کا سلسلہ ہو گیا، تو اب اس رشتے کو بنانے والے، سنبھالنے والے فریقین کے بڑے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اگر صرف نکاح ہوا اور رخصتی 2-3 سال بعد ہونی ہے اور اس دوران اگر بدمزگی ہو رہی ہے تو ایسے افراد بھی خاندان میں موجود ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا، طلاق لے لیں تو بہتر ہے، لڑکی کی زبان اتنی تیز ہے، ابھی سے ہی ایسی ہے تو آئے گی تو پتہ نہیں کیسے ہوگی۔ تو ادھر لڑکی والوں کے ذہن میں لڑکے کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی سے ایسا دماغ ہے اس کا، یہ اتنا شکی مزاج ہے تو آگے چل کے پتہ نہیں کیا ہوگا، ابھی سے یہ اس کی زبان ایسی، ابھی سے اپنے سسر کی تعظیم نہیں کر رہا، اس کو ان سے عزت سے بات نہیں کر رہا، تو آگے چل کے کیا ہوگا۔ تو یہ آگے چل کے کیا ہوگا اسی کے خوف سے وہ اسی کے خوف سے یہ پہلے ہی
طلاق بآسانی یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں آسان ہے، بھائی جلدی اس معاملے کو کلیئر کر دو ورنہ رخصتی ہو گئی اور پھر یہ ہوا تو پھر آزمائش ہو جائے گی. تو اس لیے بہتر جو صورت سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی میں زیادہ فاصلہ نہ رکھیں. اور منگنی کے بعد بھی نہیں ہو جائے گا. منگنی کر دی جی اور اس میں منگنی اور نکاح تو رخصتی پہ ہی کریں گے، تو اب منگنی کو بھی اسی طرح لٹکائے تو ہوئے. اس میں بھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات خاندان کے ہی لوگ ہوتے ہیں، چچا تایا کی اولادوں میں نکاح ہو رہا ہے، کزنوں میں نکاح ہو رہا ہے، منگنی ہو گئی 6 سال پہلے، جی ہاں. اب 6 سال کے بعد جا کے وہ شادی ہونا طے ہوئی ہے، لیکن اس دوران بھائی بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، جن کی وجہ سے یہ معاملہ منگنی ٹوٹنے تک بھی پہنچ جاتی ہے. پتہ چلا کہ جھگڑا ان دونوں میں تو نہیں ہے، لیکن فلاں بہن اس بھائی سے ناراض ہے، اب ادھر آئے گا تم ان کے جاؤ گے تو بھائی پھر رشتہ ختم کرو. تو بعض اوقات قطع تعلق کی ایسا وبال پیدا کرتی ہے کہ ایک تو رشتہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، ادھر جو شادیاں ہونے کو ہوتی ہیں وہ لٹک جاتی ہیں، وہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں. تو بہتر ہمارے ایک اردو زبان کا محاورہ بھی ہے، چٹ منگنی پٹ بیاہ. چٹ منگنی پٹ بیاہ. جی پنجابی میں شاید کچھ اور محاورہ ہوگا یہ، تو لیکن یہ بہتر ہوتا ہے کہ یعنی زیادہ منگنی یعنی نکاح کے حوالے سے گفتگو ایک دوسرے کو دیکھ کے مطمئن ہو جانا اور بات چیت پکی کر لینا، اس کے اور نکاح کے درمیان زیادہ مہینوں یا سالوں کا گیپ نہ ہو. اسی طرح صرف نکاح ہوا اور رخصتی اور نکاح کے درمیان زیادہ گیپ نہ ہو، یہ جس قدر جلدی ہو خیر و خوبی کے ساتھ اتنا زیادہ بہتر ہے. اور اس سے گھر آباد بھی ہو جاتے ہیں. یعنی مشاہدات اور تجربات یہی ہیں کہ اس سے عموماً یہ جھگڑے اور اس طرح کے فتنے وہ کم ہوتے ہیں. بہرحال اللہ عافیت فرمائے. اور جن بھی بچوں یا بچیوں کے سلسلے میں لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کی تلاش میں ہیں، رب تعالیٰ سب کو نیک اچھے رشتے عطا فرمائے، اور جو شادی شدہ ہیں انہیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرمائے، ان سے لڑائی جھگڑے فتنے فساد وہ دور فرمائے. بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی طرف. کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ ہم نے جیسے کوئی چیز پرچیز کی ہے، اس کا ہم نے بکنگ کر لی ہے، لیکن اس کی پیمنٹ کرنے کے بعد ہم قرض دار ہو جائیں گے، تو کیا اس صورت میں بھی ہم پہ ابھی قربانی واجب ہے؟ قربانی کے مسائل. جی اچھا، اب انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ ہم مقروض ہو گئے، ٹھیک ہے اتنا تو ہو گیا، لیکن مقروض ہونے کے باوجود آپ کے پاس مزید سرمایہ کتنا ہے، کہ گولڈ کتنا ہے، روپے پیسے کتنے ہیں، پرائز بونڈ کتنے ہیں، اسی طرح مال تجارت ہے وہ کتنا ہے، جو پراپرٹی لی ہے جس کی وجہ سے مقروض ہوئے ہیں وہ بھی کون سی ہے. اب وہ مال تجارت والی پراپرٹی ہے کہ آگے اس کو بیچنا ہے. تو یہ یوں بہت سارے کوشچن اب ہمیں ان سے کرنے ہیں سائل محترم سے، یہ تو ایک سوال کر کے مطلب فارغ ہو گئے، لیکن اب اس سوال کے جواب میں مختصراً عرض یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی رہائش کے لیے کوئی پراپرٹی خریدی اور اس کے علاوہ نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ پرائز بونڈ ہے، نہ مال تجارت ہے، تو اچھا کچھ بھی نہیں ہے، تو اب یہ آدمی ہو گیا مقروض. مقروض ہونے کی وجہ سے اب یہ جو پراپرٹی لی ہے، گھر لیا ہے، گھر میں رہائش بھی اب رکھ لی ہے، تو اب یہ گھر تو حاجت اصلیہ میں شامل ہو گیا، اب ان کے اوپر چل گیا قرضہ، اور قرضہ ہونے کی وجہ سے اب یہ مقروض ہونے کی وجہ سے اب ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ قرض ادا کرنے کے لیے ان کے پاس دیگر مال و اسباب نہیں ہیں کہ جن کو بیچ کر یا جن کے ذریعے قرض ادا کر کے اب ہم ان کو دیکھیں کہ ان کی ملک میں کتنا مال موجود ہے. اچھا، دوسری صورت یہ ہم اس سوال کے جواب میں لے سکتے ہیں کہ کسی کے پاس مثال کے طور پہ گولڈ بھی ہے، روپے پیسے بھی ہیں، ایک پراپرٹی انہوں نے اپنی رہائش کے لیے خرید لی ہے، اب خرید لینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرضہ ان کے اوپر اب بقایا رہ گئے، مثال کے طور پر 20 لاکھ روپے رہ گئے جو انہیں دینے ہیں، لیکن ان کے پاس جو گولڈ ہے، روپے پیسے ہیں، پرائز بونڈ ہے یا مال تجارت ہے، اس کی ویلیو سب کو ملا کے 25 لاکھ روپے بنتی ہے. قرضہ ان کے اوپر ہے 20 لاکھ کا، لیکن ان کے حاجت سے زائد جو بھی سامان ساز و سامان ہے، روپے پیسے بھی اس میں آ جائیں گے، حاجت سے زائد کوئی بھی چیز، وہ ان سب کی ویلیو کو اگر لگائیں وہ 25 لاکھ بنتی ہے. تو 25 لاکھ میں 20 لاکھ روپے کے ذریعے سے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ قرضہ ادا کر سکتے ہیں، تو 5 لاکھ کی اماؤنٹ پھر بھی 5 لاکھ کی مالیت پھر بھی بچتی ہے. تو اگر ایام قربانی میں
حاجت اصلیہ سے زائد، قرض وغیرہ سے فارغ اگر کسی کی ملکیت میں اتنا مال ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا زائد ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تو سائل محترم کے پیش نظر یہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو یہ پراپر طریقے سے اگر دارالفتاء اہل سنت کے نمبر پہ فون پہ رابطہ کر لیں تو جو کچھ ان سے مزید وضاحت دارالفتاء اہل سنت میں مفتیان کرام لیں گے یہ وہ وضاحتیں دیتے رہیں تو ان کا واضح جو صورت حال ہوگی انشاءاللہ مفتی صاحب بیان فرما دیں گے۔ جی مزید سوال۔ جی سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں میں اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے، لائک کہ ہر کوئی مریض ہے، ہاسپٹل میں ہے، کوئی ویل چیئر ریکوائرڈ ہے کسی کو، تو کیا یہ دی جا سکتی ہے اس میں، یا وہ صدقہ خیرات میں آتی ہے یا وہ زکوٰۃ میں آئے گی؟ جی، کوئی مریض ہے اور وہ شریف فقیر ہے اور اس کے علاج معالجے کے لیے اگر رقم دی جاتی ہے تو رقم دے کر اس کے ہینڈ اوور کر کے ہم مالک بنا دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا اب اگر کوئی ایسا ہے جس کو ویل چیئر چاہیے تو اگر وہ شریف فقیر ہے مریض تو ہم اس کو ویل چیئر دلا دیں، اس کو مالک بنا دیں، تو اس طرح بھی جتنی مالیت کی ویل چیئر ہوگی اتنی مالیت کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور ویسے ہی جیسے ہاسپٹل میں رکھ دی ویل چیئریں جو بھی، کیونکہ کسی خاص اس کی مدد کسی خاص فرد کی مدد تو نہیں ہے، لیکن ہاسپٹل کی اس پہ نام آ جاتا ہے کہ یہ ہاسپٹل کی ملکیت ہے۔ ہاں، تو اس طرح اگر ہاسپٹل میں جمع کرا دی کہ کوئی بھی شخص اس کو ویل چیئر کی حاجت ہو، اب اس میں امیر ہو غریب ہو اس چیز کا فرق نہیں رکھا جاتا، بس جو بھی گاڑی یا کار سے اتر رہا ہے اس کے آگے ویل چیئر لے آتے ہیں، اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو پھر آگے ڈاکٹر تک پہنچا دیا جاتا ہے یا ویٹنگ روم تک، ویٹنگ ایریا تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ویل چیئر کا یوز ہے اس میں کہیں پر بھی یہ وضاحت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو غریب ہی استعمال کرے گا، امیر نہیں کر سکتا۔ تو ایسی چیز جب ویل چیئر ادارے کو دی جائے گی تو ادارے کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کو زکوٰۃ کے بجائے ایک نفلی صدقہ خیرات، اس زاویے سے اگر ہم ادارے کو ہاسپٹل کو دیں گے تو یہ نفلی خیرات صدقہ ہوگا۔ زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا شرط ہے اور جو ہاسپٹل ہے اس کو دینے سے یوں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی چیریٹی میں یہ ان کو وہ کر لیں۔ جی بالکل، چیریٹی صدقہ کا جو آپشن ہے اس میں یہ چلی جائے گی۔ بہت سے لوگ ناظرین کرام یہ علاج معالجہ یا ہاسپٹل کے حوالے سے بھی زکوٰۃ کا کافی وہ سوال کرتے ہیں، اور بعض ایسی مشینیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی مہنگی مشینیں ہوتی ہیں جو کسی ہاسپٹل کو بطور خاص، جو ہاسپٹل خیراتی طور پر چل رہا ہو، زکوٰۃ سے بھی چلتا ہے، صدقات سے چلتا ہے یا دیگر، تو یہاں بہت سارے شرعی مسائل بطور خاص ان کو سمجھنے ہوں گے دونوں فریقین کو، یعنی زکوٰۃ دینے والا بھی کہ اس کی زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے۔ کام اچھا ہے، کام سے انکار نہیں ہے، کسی غریب کے علاج میں مدد یا لوگوں میں عام نفع کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، کام اچھا ہے، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کے بھی تو اپنے ایک مصارف بیان کیے ہیں، خاص جگہیں بیان کی ہیں، مصرف بیان کیے ہیں کہ کہاں لگے گی کہاں نہیں لگے گی۔ تو اب اس کے حوالے سے ہمیں ضرور علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ وہ کئی ایسے ٹرسٹی افراد جو مختلف ناموں سے اس طرح کی کچھ ویلفیئر بنا لیتے ہیں یا ہاسپٹل کا کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کی عمارت بھی بنانی ہے، ان کو اپنے ڈاکٹروں کو سیلریز بھی دینی ہے، اسی طرح ادویات بھی ہیں، کئی ایسی چیزیں کہ جو مشین سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو میں ایسے افراد سے بھی کہوں گا کہ آپ دارالفتاء اہل سنت سے ضرور رابطہ کیجئے۔ لوگ آپ کو اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں تاکہ ان کی زکوٰۃ درست ادا ہو، اور آپ ان کی زکوٰۃ کے وکیل بن رہے ہیں۔ اب آپ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ میں ان کی زکوٰۃ کو ادا کروں گا، درست مصرف میں لگاؤں گا، تو یہ ذمہ داری بیسک آپ کی بنتی ہے کہ آپ اس کے حوالے سے ضرور علماء دین سے رہنمائی لیں، آپ کو درست طریقے بتا دیے جائیں گے اور اس کے مطابق وہ آپ کو ایک شرعی طور پر گائیڈ لائن مل جائے گی، ایک رہنمائی ملے گی کہ آپ لوگوں کی زکوٰتیں بھی درست جگہ پر لگ جائیں اور درست ادا بھی ہو جائیں، اور پھر آپ کے جو ہاسپٹل کا یا کوئی بھی اس طرح کا کام ہے تو وہ بھی ہوتا رہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو شرعی طور پر رہنمائی اس کی ضرور لینی ہوگی۔ ہمارے یہاں اپنا مدنی ہوم ہے اور
ہیلتھ سینٹر ہے تو اس میں اس طرح کا زکوٰۃ اور اس طرح کے پیسہ وہ خرچ نہیں کیا جاتا، اور اس کی ایک بیسک وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں کئی طرح کے مسائل اور احکامات ہیں، یہ سب چیزیں، اور فیس بھی عام ہاسپٹل سے کچھ قدرے کم ہے۔ کافی فرق کے اعتبار سے، اسی طرح لیب کے اخراجات ہیں تو اس میں بھی فرق ہے، تو وہ کوئی زکوٰۃ سے پورے نہیں ہو رہے کہ یا دیگر کوئی ایسے نہیں ہے کہ صدقات سے ان چیزوں کو پورا کیا جا رہا ہے، بلکہ نو پروفٹ نو لاس اس کی فارمولے کے تحت کام ہو رہا ہے اور کام چل رہا ہے۔ اگر کہیں ہے بھی حاجت ضرورت والی تو وہ بھی خاص اسی مد میں کوئی رقم لے کر اور ان کو خرچ کرنے کے، تو اس طرح ناظرین کرام جو بھی اس طرح کے شوق رکھتے ہیں اور یہ کام کرنے چاہیے، فلاحی کام ہے، ظاہر ہے انسانوں کی خدمت ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت ہے، تو اس میں بھی ہمیں جہاں زکوٰۃ ہے تو پھر زکوٰۃ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، اور اگر آپ کے پاس صاف اسی مد کا ڈونیشن کا کوئی چندہ ہے، مال ہے، اور آپ خرچ کر رہے ہیں تو پھر اس کے اپنے جدا مسائل ہیں۔ جی میرا یہ سوال ہے، کیا مرحوم کا قرض ادا کرنے والا ترکے سے رقم لے سکتا ہے؟ جی، مرحوم کا قرض شریعت مطہرہ نے ایک آدمی کے یا عورت کے انتقال ہونے کی صورت میں اس کے چھوڑے ہوئے مال میں 4 قسم کے حقوق یہ لاگو فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو خود میت کا اپنے کفن دفن کا خرچہ ہے، یعنی اس کی تجہیز و تکفین ہو، تدفین ہو، اس میں جو بھی سنت کے مطابق موافق خرچہ ہوگا اس خرچے کو اسی کے مال سے کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر میت نے کوئی قرضہ اپنے اوپر چھوڑا ہے، اس کے اوپر لوگوں کے قرضے ہیں، تو اب جتنا بھی قرضہ لوگوں کا بنتا ہے، مثال کے طور پہ اس نے چھوڑے ہیں 10 لاکھ روپے اور 4 لاکھ روپے کا اس کے اوپر قرضہ لوگوں کا چڑھا ہوا تھا، تو 10 لاکھ میں سے 4 لاکھ روپے یہ قرض خواہوں کو دیے جائیں گے۔ یہ دوسرا کام کرنا ہوتا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اگر مرنے والے نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس جائز وصیت کا نفاذ کیا جائے گا، اور جو مال قرض کی ادائیگی کے بعد بچے گا تو اس مال کے 1/3 1/3 حصے تک اس کی وصیت کا نفاذ ہوگا۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے یہی مثال لی کہ 10 لاکھ روپے اگر کسی مرنے والے نے چھوڑے ہیں تو تجہیز و تکفین وغیرہ میں جو خرچہ ہے وہ ہوگا۔ اچھا 4 لاکھ روپے اگر اس نے قرضہ چھوڑا تھا تو 4 لاکھ روپے ہم نے قرضہ ادا کر دیا، باقی مثال کے طور پہ 6 لاکھ روپے بچے، اور اس نے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 1/3 مال راہ خدا میں خرچ کر دینا، یا فلاں مسجد کی تعمیر میں خرچ کر دینا۔ اب 6 لاکھ روپے جو باقی بچے، 6 لاکھ کا جو 1/3 حصہ ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے، تو یہ 2 لاکھ روپے وصیت میں چلے جائیں گے۔ اب باقی بچیں گے 4 لاکھ روپے، تو یہ 4 لاکھ روپے چوتھے حق کی طرف چلے جائیں گے، اور وہ ہے حق کے وراثت۔ تو ورثہ کا جو حق ہے یہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے۔ صحیح۔ پہلا حق تجہیز و تکفین، دوسرا حق میت کے قرضے کی ادائیگی، تیسرا حق اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس جائز وصیت کا نفاذ۔ اس کے بعد ان 3 کاموں سے اگر مال بچتا ہے تو وہ مال وہ وراثت کے اندر تقسیم ہوگا۔ تو اب جو سائل محترم فرما رہے ہیں کہ مرنے والے کے اوپر جو قرضہ ہے تو وہ کیا ترکے میں سے ادا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے نہیں، اسی سے کرنا ہوگا۔ اچھا، ان کے سوال میں تھوڑا فرق ہے نا جو مجھے سننے میں، کہ کسی نے قرض ادا کر دیا اب وہ ترکے سے لے سکتا ہے؟ اچھا، یعنی یہ والی جو صورت ہے کہ اس پر کوئی قرضہ ہے، عام طور پہ پوچھا بھی جاتا ہے، جنازہ ہے تو اس میں پوچھا بھی جاتا ہے بھی کسی نے کوئی لینا دینا ہو تو وہ فلاں سے رابطہ کر لیں، ان سے ورثہ سے رابطہ کر لیں، اور 1-2 جنازوں میں ایسے بھی سننے میں ملا کہ بھئی کسی نے بھی کوئی لینا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ دینے کی کسی نے دینا تو نہیں ہوگا لیکن لینا ہے جن میں، تو وہ معاف فرما دیں۔ تو ہو سکتا ہے پوزیشن ہی ایسی نہیں ہے، کتنا واضح اعلان جو ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے۔ تو اب کوئی اور شخص وہ اگر میت کا قرضہ ادا کر رہا ہے تو اب وہ ترکے سے وصول کرے۔ اسی طرح ورثہ میں سے بعض اوقات بڑا بھائی یا کوئی اور بھی اس نے دے دیا کہ بھئی قرضہ تو ادا کرو، آپ بعد میں ترکے میں سے وہ کہے کہ 2 پیسے۔ اب اس کی جو ایک تو ہے کہ غیر وارث اجنبی آدمی ہے
جو وارث نہیں ہے لیکن اس کو اطلاع ملتی ہے کہ بھئی میت کے اوپر قرضہ تھا، تو اب اگر کوئی آدمی قرض کی ادائیگی کرتا ہے فی سبیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بطور نیکی کہ میت کا یہ جو بوجھ ہے اس کا یہ میں ختم کر دوں، اور میں اس قرض کی ادائیگی کر کے حقداروں کو ان کا حق دے کے قرض دے کے میں کچھ نہیں لوں گا، اگر اس انداز سے اس نے، اس کو ہم کہتے ہیں تبرع کا معنی نیکی صلہ، تو اگر کوئی اس جذبے کے ساتھ میت کے قرض ادا کر دیتا ہے اور واپسی لینے کی کوئی نیت ارادہ نہیں ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد میت کے مال سے وہ اب مطالبہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر ورثہ سے اس کی ڈیل ہو جاتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ قرضہ ادا کر دیں، ہم والد صاحب کے جو ہے وہ قرض مال و اسباب ان سب چیزوں کا پورا حساب کتاب کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو قرض کی ادائیگی کی رقم دے دیں گے، تو آپ اپنے پلے سے ہمارے والد کا قرضہ ادا کر دیں۔ تو اب اگر کوئی قرض یوں ادا کرتا ہے تو مرحوم کا میت کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اب جس نے قرض ادا کیا ہے وہ اب میت کے مال سے جو طے شدہ ان کا معاملہ ہوا تھا یہ اتنا قرضہ واپسی لے سکتا ہے، لے سکتا۔ اچھا، ایک صورت ہے کہ وارث نے اگر والد کی طرف سے قرض ادا کر دیا تھا تو یہاں پر بھی اگر وہ مطالبہ کرنا چاہے کہ بھئی والد صاحب کی طرف سے جو ان کا قرضہ تھا وہ میں نے ادا کیا ہے، تو وہ اتنے قرض کی اماؤنٹ ترکے میں سے لے سکتا ہے جو اس نے اپنے پلے سے والد صاحب کا قرضہ اتارا ہے، اور بقیہ مال پھر وراثت کے اصول و ضابطے کے مطابق تقسیم ہوگا۔ ان کو بھی پہلے کہنا پڑے گا ورثہ میں سے، جیسے بھائی کر رہا ہے یا کوئی بھی کر رہا ہے، بعد میں یہ بولیں کہ اب آپ نے دیکھا کفن دفن میں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں کہ اس وقت تو کوئی یہ طے نہیں کرنا ہوتا کہ ترکے سے ہی ہم نے اس طرح کوئی ایک شخص جا کے قبر کا انتظام کر کے آ گئے ادھر سے ادھر، یہاں تک کہ سوئم 40واں یا اس طرح چلے 40واں تو 40 دن تک تو سب حساب کتاب کر لیتے ہوں گے، لیکن سوئم کا خرچہ یا دیگر جو بھی اخراجات ایسے یہ کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ بھی بعض اوقات ورثہ آپس میں ایک دوسرے کے مطلب وہ تقاضا کر رہے ہیں یہ دے نہیں رہے، تو اس میں بھی کیا کرنا چاہیے بطور خاص قرض کی ادائیگی یا یہ جو اخراجات ہیں؟ لیکن سب سے پہلے مرنے والے شخص کے اوپر جو حقوق ہیں لوگوں کے جن کا اس نے قرضہ لیا تھا اور ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو ورثہ کو چاہیے کہ تجہیز و تکفین وغیرہ کے معاملات کے بعد یہ قرض جو والد صاحب پہ یا مرحوم پہ جتنا ہے ان حقداروں کو پہلے یہ قرضوں کی ادائیگی کریں، اس کے بعد جو نیاز وغیرہ ایصال ثواب کے جو معاملات ہیں یہ اپنے پلے سے کریں۔ ٹھیک، اب اپنے پلے سے کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اب یہ مال ہو گیا مشترکہ جو بھی وراثت میں ہے، تو سب عاقل بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، تو اب یہ سب آپس میں ایک مشورہ کر لیں کہ بھئی والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے، مسجد کے اندر اتنا دینا ہے، مدرسے کے ساتھ اتنا تعاون کرنا ہے، ہم نے دینی طالب علموں کے لیے اتنی کتابوں کا اہتمام کرنا ہے، یا قرآن پاک کی مدرسے میں حاجت ہے، اتنے قرآن پاک ہم مدرسے کے اندر طلبہ میں تقسیم کر دیں گے، تو یہ ایصال ثواب کے مواقع ہیں، یا کنواں کھدوانا ہے، بورنگ کروانی ہے، تو ایسے کوئی نیکی کے کام ہے، یا مسجد میں کوئی تعمیراتی کام کا سلسلہ ہے وہاں رقم دینی ہے، تو یہ ورثہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر کے کہ اتنے لاکھ تک ہم مسجد مدرسے نیکی کے کام میں والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کریں گے، بقیہ تقسیم کریں گے، تو یہ ہونا چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ترکے کی رقم سے یوں خرچہ کیا جا رہا ہے، اب ایک وارث تو کھلا ہاتھ رکھ کے خرچے پہ خرچہ کر رہا ہے، دوسروں سے پوچھ ہی نہیں رہا، تو اب وراثت والا جو مال ہے وہ سب کے درمیان مشترکہ ہوتا ہے، اور جو وراثت کا میں حصے ہیں، بیوہ کا حصہ ہے تو بیٹیوں کا ہے، بیٹوں کا ہے، اگر مرنے والے کے والد والدہ زندہ ہیں یعنی ان کے دادا دادی زندہ ہیں تو ان کا بھی حصہ ہے، تو اب کسی سے پوچھے بغیر اس طرح کوئی بھی وارث اخراجات نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے، بالکل واضح طور پہ منع کر دیں نہیں بھائی یہ خرچہ آپ نے نہیں کرنا، جو آپ اتنا بڑا خرچہ کر رہے ہو، تو اب ٹوٹل خرچہ اس کے پلے آئے گا، یعنی اب جب وراثت تقسیم ہوگی تو یہ خرچہ جب دیگر ورثہ راضی نہیں تھے اتنے بڑے خرچے پہ تو اب یہ خرچہ اسی کے ذمہ ہوگا اور یہ اسی کے حصے میں سے بھی مائنس کر لیا جائے گا۔ ٹھیک، تو جو بھی اخراجات کریں تو بہتر یہ ہے کہ بہت سارے افراد ماشاءاللہ اینی ٹائم دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کر لیتے ہیں، فون کے ذریعے خود آ کر بھی
کہ اس طرح کے اگلے معاملات ہمیں کرنے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، تو الحمدللہ اس کے بارے میں رہنمائی کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ میں نے پوچھا تھا، میرے والد صاحب اور والدہ حج پہ جا رہے ہیں اس سال، کیا ان کی قربانی کرنا ہوگی ادھر عید کی قربانی پاکستان میں؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک مقبول حاضری عطا فرمائے۔ یہ سوال بکثرت آئے گا کہ وہاں گئے، اب وہاں جا کر عموماً حجاج اکرام حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جس میں ایک ہی سفر کے اندر عمرہ بھی ہے اور اسی میں حج بھی ہے۔ اب وہ الگ اپنا عمرہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ لیتے ہیں۔ اس کی تو قربانی وہاں جمیل صاحب کی جاتی ہے اور وہ ویسے ہی اس پر واجب ہے، لیکن یہ دوسری جو قربانی، اس کے لیے بکثرت یہ سوال آتا ہے۔ یہ جو پوری دنیا میں مسلمان جو قربانی کرتے ہیں 10، 11، 12 ذی الحجہ، تو یہ قربانی سنت ابراہیمی کی یاد میں اس کی ادائیگی کے طور پہ ہوتی ہے، اور یہ قربانی واجب ہے مالدار غنی مسلمان پر جو مقیم ہو، مسافر پر یا فقیر شرعی پر یا نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو آپ کے والدین جب حج پہ جا رہے ہیں تو ان کا کوئی شیڈول ہو سکتا ہے سامنے آ گیا ہو کہ یہ کب ان کی فلائٹ ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں پہلے پہنچیں گے یا مدینہ منورہ میں پہلے پہنچیں گے، پھر مکہ مکرمہ میں کتنے دن کا ان کا شیڈول ہوگا، تو اس حساب سے پھر ہم بتا پائیں گے کہ آیا ان پہ قربانی واجب ہے یا نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ جو سیدھی سی بات ہے کہ ایام قربانی میں حاجی مینا میں یا مکے میں، ان دو مقامات پر ہی اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں کہ وہ طواف کے لیے مکہ شریف آ جاتے ہیں، پھر واپسی مینا آ جاتے ہیں، راتیں یہیں رکتے ہیں۔ تو ایام قربانی جو ہیں وہ یہاں ہی گزارے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی مکہ مکرمہ میں پہلے سے مقیم ہے، مقیم ہونے کی صورت کیا بنے گی؟ مثال کے طور پہ کوئی 20 ذی قعدہ کو شیڈول اس طرح مرتب ہوا کہ 20 ذی قعدہ سے لے کے 15 ذی الحجہ تک، یہ 25 دن اسے مکہ مکرمہ میں گزارنے ہیں۔ 20 ذی قعدہ سے ہی وہاں مقیم ہو گیا۔ اب یہ 20 ذی قعدہ سے 15 ذی الحجہ تک اس کو مکے میں شیڈول ایسا بنا ہے کہ مکے میں رہنا ہے، تو اب یہ آدمی جب 20 ذی قعدہ کو مکہ مکرمہ پہنچے گا تو یہ مقیم ہو گیا، اسے ظہر عصر عشاء یہ پوری نمازیں پڑھنی ہے، 4 رکعت، ٹھیک ہے، یعنی اکیلے پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت پڑھنی ہے۔ اب آگے چل کے یہ چونکہ مقیم ہو گیا، مقیم ہونے کی صورت میں اب آئیں گے ایام قربانی۔ اب یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ صاحب نصاب بھی ہیں، حج کے لیے تو آ گئے ہیں لیکن یہ صاحب نصاب ہیں بھی یا نہیں، ابھی بھی نصاب باقی ہے یا ابھی بھی نصاب باقی ہے یا نہیں۔ اگر نصاب باقی ہے، اب اگرچہ اپنے ملک میں مال و اسباب ملکیت سب اپنے ملک میں چھوڑ آئے ہیں، تو یہ مالک نصاب ہونے کی صورت میں ان پہ قربانی واجب ہو جائے گی، مقیم ہونے کی وجہ سے اور مالک نصاب ہونے کی وجہ سے۔ یعنی اس کے اپنے ملک میں جو کچھ چھوڑا اس کو بھی دیکھا جائے گا، وہ بھی دیکھا جائے گا، صرف اپنے ساتھ جو مال لے کر آئے ہیں اس کو نہیں، اپنے ملک میں جو مال و اسباب ان کے پاس ہیں، جائیداد ہیں، اگر ان کی وجہ سے یہ مالک نصاب بنتے ہیں تو مقیم ہونے کی صورت میں ان پہ قربانی واجب ہوگی۔ اب یہ جو قربانی ہے سنت ابراہیمی والی، اس کے لیے حرم ہی کی حدود میں قربانی ہونا ضروری نہیں ہے، یہ اپنے پاکستان میں بھی اپنے کسی بیٹے کو کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں یہ صورت بنے گی کہ جب کوئی شخص دوسرے ملک میں ہو اور یہاں پر قربانی ان کی طرف سے بطور وکالت کرنی ہو، تو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہاں پر بھی ایام قربانی چل رہے ہوں اور یہاں پر بھی ایام قربانی چل رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر یعنی ایک دن عمومی اعتبار سے 10 ذی الحجہ اگر وہاں ایک دن پہلے اور یہاں ایک دن بعد میں ہے، تو ان چیزوں میں خیال رکھا جائے کہ دونوں طرف قربانی کا وقت، ایام قربانی چل رہے ہوں تو اس میں قربانی کریں۔ اور اگر کسی کا شیڈول ایسا ہے کہ 29 ذی قعدہ کو یا یکم ذی الحجہ کو وہ مکہ مکرمہ پہنچے گا اور اس کے بعد پھر وہ یعنی 20-25 دن مزید مکہ مکرمہ میں رہے گا، لیکن شروع کے جو دن ہیں اور اس میں مینا بھی جانا ہے، اس میں مکہ مکرمہ میں بھی آنا ہے، تو یہ 15 دن ایسے نہیں ملیں گے کہ جو ایک جگہ پر اسے قیام کرنا ہو۔ ان کا قیام مکے میں بھی ہوگا اور مینا کی مقام پر بھی یہ راتیں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی،
تو ایسا آدمی قربانی کے ایام میں پھر مسافر ہوگا، اور مسافر پر اگرچہ وہ مالی کا نصاب ہو قربانی واجب نہیں ہوتی۔ یعنی دو چیزیں مین دیکھنی کہ یہ اس وقت نماز قصر والی پڑھ رہے ہیں یا عام روٹین والی نماز پوری کی پوری پڑھ رہے ہیں، کیونکہ مسافر ہوں گے جی جی، تو پھر ان کو نماز بھی تو قصر کرنی ہے، نمازوں میں نمازیں بھی قصر ان کو پڑھنی ہے۔ تو اب ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اور دوسرا ساتھ ساتھ کہ وہ صاحب استطاعت ہیں، غنی ہیں، وہ قربانی والی ان پہ، یہ دو چیزیں دیکھ۔ تو اب ان کو چاہیے کہ اپنے والد کے شیڈول کو معلوم کرنے کے بعد پھر دارالفتہ اہل سنت میں فون کر کے یا دارالفتہ اہل سنت تشریف لا کر یہ اپنے مکمل قربانی کے حوالے سے بھی مسئلہ معلوم کر لیں۔ اور جو بھی اس طرح کے سفر اختیار کرتے ہیں، آپ 15 دن کسی ایک مقام پہ، کیونکہ جمیل صاحب لوگ یہ بولے 40 دن کے لیے سفر پہ جا رہے ہیں، ہم مسافر 40 دن کے لیے ہیں، لوگ عام طور پر مسافر ہی ہیں، ہم وہاں بھی رہیں گے تو بھی مسافر ہیں، ادھر بھی رہیں تو بھی مسافر ہیں۔ ارے بھائی آپ ایک جگہ آپ کو کتنے ایام وہ یکمشت آپ نے جو گزارنے وہ کتنے گزارنے؟ تو یہ عام سفروں میں بھی ناظرین کرام اس طرح کے مسائل ان کو ہمیں سیکھنا سمجھنا چاہیے، اور حرمین طیبین کے سفر میں جی ہمیں بعض اوقات آدمی سفر بڑا مقدس یہ اختیار کر رہا ہے، لیکن نمازوں میں اس کی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اس وجہ کیا ہے؟ وہ اس کو پڑھنی اگر قصر ہے تو وہ پوری پڑھ رہا ہے، بعض ایسے پوری پڑھنی ہے لیکن سمجھ رہے کہ ہم تو مسافر ہی ہیں، تو 17 دن کے قیام والے مجھے ملے کہ وہ مسافر ہیں، ہم تو مسافر ہیں، پہلے ادھر گئے تھے مکہ مکرمہ گئے تھے، اب 17 دن لگاتار چل رہے ہیں تو ہم مدینہ منورہ۔ ہاں بیچ میں اگر آپ کی نیت ارادے یا جن صورتوں میں بندہ مسافر ہو جاتا ہے مقیم نہیں رہتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو جب پورے سفر کو آپ نے نہیں دیکھنا، مکہ کا آپ کا کتنے دن کا ہے اس کو لکھ لیجئے، مدینہ منورہ کا کتنے دن کا ہے اس کو لکھ لیجئے، باقی بیچ میں وہ ایام حج وہ تو سب کو معلوم ہے، زہر حجی جہاں بھی ہوا، مکہ ہوا، مدینہ ہوا، ایام حج جو ہیں وہ تو اس کو منی، عرفات اور مزدلفہ اور پھر واپسی منی، یہ راتیں تو اس کو وہیں گزارنی ہے جو حج کے ایام ہیں۔ تو یہ اپنے آپ لکھ لیں، اور اس کے اعتبار سے ہی مسئلہ پوچھا کرے تو انشاءاللہ آپ کو واضح کر کے وہ قربانی کے حوالے سے بھی بتا دیا جائے گا۔ اچھا جمیل صاحب ساری صورتیں ہوگی، قربانی واجب نہیں، بالفرض نہیں بن رہی، پھر بھی یہاں لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی حرج تو نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، نفلی قربانی بھی لوگ کرتے ہی ہیں، تو اپنے والدین کی طرف سے بھی نفلی قربانی ان کی اجازت سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو بھی پہنچ گیا ہے، آپ سے اجازت چاہتے فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔